السلام علیکم دوستوں۔ کچھ دنوں سے تو نہیں، پچھلی رات ہی اور اس کے بعد جو ہے پچھلے 2-3 ہفتوں سے کچھ لوگ رابطہ کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی مسائل، اپنے ذاتی مسائل، گھریلو زندگی کے حوالے سے، بچوں کی تربیت کے حوالے سے۔ اصل میں نے ایک اور فون یہاں پکڑا ہوا ہے اپنے ساتھ، اور میں اس کے جو ہے نا اینگل درست کر دوں تاکہ آپ کے لیے صحیح رہے۔ چلیں، یہ بہتر لگ رہا ہے۔ میں آپ کے جو بھی سوالات ہوں گے وہ میں یہاں پر پڑھتا رہوں گا، اس سے تھوڑی آسانی رہے گی، مجھے بار بار اس فون کو نہیں چھیڑنا پڑے گا۔ اچھا جی، تو جب تک سوالات نہیں آتے ایک چیز پر تو کنٹینیو کریں گے۔ وہاں پر بہت سے لوگ، خواتین اور حضرات دونوں رابطہ کر رہے ہیں اور یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی کس طرح سے فریق ہیں جو شریک حیات ہیں ان سے کیسے ہم رابطہ جو ہے نا استوار کریں۔ ٹائم نہیں دے پا رہے، جو ہے رشتوں کے مابین انصاف نہیں کر پا رہے، اور بچوں کی تربیت کے حوالے سے مدد نہیں کرتے، سختی ہم کرتے ہیں، تو جو ہے اس پر جو ہے ہمیں جو ہے نا وہ ملتا ہے کہ بھئی ایک طرح سے بلاکیج ڈال دیا جاتا ہے۔ تو کیا کیا جائے اس سلسلے میں؟ دیکھیں، یہ بہت ساری چیزیں ایسے ہیں، اس کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں۔ میں نے نہیں یہ سینڈنگ اسٹارز کے لیے مانگا تھا کچھ بھی۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم محبوب اللہ بھائی، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ جی۔ تو اب یہاں پر مقصد ہمارا کیا ہے پیدائش کا؟ ٹھیک ہے، اس حساب سے ہم اپنی ترجیحات کے حساب سے جب چلیں گے تو انشاءاللہ بات اس کی صحیح رہے گی نا۔ جب ہم کوشش ہی نہیں کرتے، ہماری جب شادی کے جب انتخاب کرنے کا وقت ہوتا ہے اس وقت بھی ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ بھائی انسان جاب کیا کر رہا ہے، پھر دیکھتے ہیں کہ گھر کیسا ہے، فائنینشیل سچویشنز کیا ہیں، اس طرح کی ساری چیزیں۔ ارے بھائی ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی بات، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا ترجیحات بتائی ہیں یہ بھی تو دیکھا جائے نا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صاحب۔ جب تک ہم یہ چیز پر فوکس نہیں کریں گے، اس چیز پر کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے، ہر لمحہ، میں یہ نہیں کہتا کوئی بھی پرفیکٹ ہوتا ہے، بالکل بھی نہیں، کوئی پرفیکٹ نہیں ہے، لیکن ہم کوشش تو کر سکتے ہیں نا، کم از کم عملی طور پہ اگر کمزور بھی ہیں، خیر اس کو بھی، اس میں بھی جو ہے نا بہتری کی طرف کوشش کرنی چاہیے ہر وقت، جد و جہد کے ساتھ۔ یہ زندگی کا مقصد ہی جد و جہد ہے ہماری، لیکن کم از کم نظریات میں، اس میں تو ہم بہتر رہ سکتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، غازی عبداللہ صاحب۔ سیف اللہ بھائی خوش آمدید، کیسے ہیں آپ؟ محمد حمزہ، محمد باز جی۔ تو اگر جس بھی بھائی کے سوالات ہوں وہ اس حساب سے کریں، لیکن ہم اولین تو یہ ہماری ترجیح ہے دو باتوں پہ، ایک تربیت کے حوالے سے، دوسرا ازواجی رشتے کے حوالے سے۔ ازواجی رشتے میں میرے بھائی اور بہنوں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سیف اللہ ثناء اللہ بھائی، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، ہمیں دیکھ رہے ہیں تو خیریت سے ہی ہوں گے انشاءاللہ۔ جی، تو دو چیزیں مین ہمارا اس وقت جو مقصد ہے یہاں پر، کہ پہلے تو اپنے رشتوں کو ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں، مرد اور عورت، ایک کتاب تھی بہت اچھی، اس میں اس کا حوالہ دینا چاہ رہا ہوں کہ مرد اور عورت دونوں دو الگ سیارے کی مخلوق ہیں، ٹھیک ہے؟ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ وہ واقعی میں ایلینز وغیرہ ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ان کی نفسیات بالکل الگ ہے۔ وہ ایک دوسرے کو سمجھنا چاہیں، جو ایک دوسرے کی خلا پور کرنا چاہیں، وہ تو ایک الگ معاملہ ہے، لیکن اگر وہ یہ چاہے کہ نہیں، میرا ہسبینڈ جو ہے مجھے مکمل طور پر سمجھے، یا میری وائف مجھے مکمل طور پر سمجھے۔ جزاک اللہ خیر حافظ خبیب الرحمان صاحب، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ وعلیکم السلام حفصہ راجہ نفیس صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، تو جاری کرتے ہیں ہم دوبارہ اس کو انشاءاللہ۔
اب یہاں پر سوال یہ آتا ہے کہ اگر ہم اپنے پارٹنر کو، لائف پارٹنر کو سمجھنے کی کوشش کریں تو بھی ایک حد تک سمجھ سکتے ہیں. آپ کسی کی بھی نفسیات کے مطابق بالکل اس کی طرح نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے، اگر آپ چاہیں کہ آپ 100% سمجھ لیں، دیکھیں کوشش کرنا اپنی طرف سے، اور جائز طور پر اس کو پری پلان کرنا کہ بھئی ہم اپنی طرف سے مکمل ایفرٹس دیں گے. اس کے بعد بھی اگر ناکامی ہوتی ہے خدا نخواستہ تو کوئی بات نہیں. اگر ناکامی ہو جاتی ہے تو وہ پھر آزمائش ہو سکتی ہے. وہ پھر دیکھنا چاہیے کہ کہیں ہم سے تو کوئی کوتاہی نہیں ہوئی، کہیں ہم نے انا کو، اپنی ایگو کو بیچ میں تو نہیں لایا. ٹھیک ہے، لیکن ہمارا مقصد، ہمارے ساتھ شیطان جو ہے نا، وہ ہمارا ازلی دشمن ہے. وہ ہمارے ساتھ ہماری پیدائش سے لے کر تا قیامت اس نے ہمیں خوار اور ذلیل کرنے کا جو ہے نا بیڑا اٹھایا ہوا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابو ہریرہ بھائی بہاولپور سے. جی ہم نے بھی آپ کو پہلی بار دیکھا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سے ایک مسئلے پر بات کرنی ہے، آپ میسنجر پر. جی بھائی، اصل میں ایسا ہوتا ہے کہ مصروفیت، ٹھیک ہے، اور جاب اسکیجول سب ساتھ چل رہا ہے. پھر کوشش ہوتی ہے کہ ہر انسان کو جواب دے دیا جائے. اس میں یہاں تک ہو جاتا ہے کہ جب وقت ہو، ہم نے ہفتے میں 2 دن مقرر کیے ہیں، زیادہ تر بدھ یا جمعرات یا جمعہ. اس میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ پہلے سب کو واٹس ایپ پر، میسنجر پر جواب دے دیا جائے، اور پھر یہ کوشش ہوتی ہے کہ کالز پر جس کا معاملہ جتنا حساس ہو. ظاہری بات ہے ہم کوئی کاؤنسلنگ پروفیشنل یا کسی طرح کی تھراپی نہیں کرتے. ٹھیک ہے، جتنا معلوم ہے اس حد تک مدد کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابن رشید بھائی، بچوں کو کریٹیکل تھنکنگ کیسے سکھائیں؟ جی انشاءاللہ بات کرتے ہیں اس پر، انشاءاللہ اس پر بھی کرتے ہیں. میں اس کو ذرا لپیٹ دوں. بہت خوب، اللہ آپ کو برکتوں سے نوازے. پوسٹیں اچھی ہوتی ہیں، تھوڑی لمبی ہو جاتی ہیں. دراصل مسئلہ کیا ہے خالد صاحب؟ مسئلہ یہ ہے کہ جن سے ہم مخاطب ہیں نا، ان کی اکثریت عوام الناس کی ہے، لیکن ان کے مخاطبین کوئی اور ہیں، خواص ہیں. وہ اپنے لیول پر کام کریں. ہم تو طالب علم ہیں، ہمیں اپنے لیول پر کام کرنا ہے. یہاں اگر ہم اور کوشش کریں کہ بھئی ایک ایک جملے میں ہم نا کوئی سمندر کو سمو دیں، ایک تو یہ صلاحیت ہمارے پاس نہیں ہے، سیدھی بات ہے. اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ لوگ بات نہیں سمجھ پاتے. ایک جملہ 2 جملے میں آپ نے اگر موضوع کو سمیٹنے کی کوشش کر دی، اس پہ 50 سوالات ہوتے ہیں، اور پھر وہ ہر کوئی ان سوالات کے جوابات جب ہم تبصرے میں دیں گے تو وہ پڑھ نہیں پاتے، تو تحریر طویل ہو جاتی ہے. کوشش ہے اس کو کبھی کبھی کوشش کرتے ہیں. دعا کریں کہ اللہ وہ اس صلاحیت سے نوازے کہ مختصر بات سے جو ہے نا ہم سمجھا سکیں. ہم کوئی لکھاری تو ہے نہیں، نہ ہی ہم نے جو ہے اس چیز کو کبھی اتنا وہ لیا کہ باقاعدہ کہیں جا کے سیکھا ہو. ٹھیک ہے، تو ہو جاتا ہے. آپ کی دعاؤں سے انشاءاللہ اس میں بھی بہتری آ جائے گی، اللہ نے چاہا تو. بہرحال آپ کے کامنٹس پڑھ رہا ہوں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ٹھیک ہے، اچھا دوبارہ واپس موضوع پر آتے ہیں. قیدی لکھنے میں کیا حکمت ہے؟ میرے بھائی سیدھی بات ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد سے ہم نے یہ طے کیا کہ اب جتنے بھی زمینی فرعون ہیں، یا آپ جو بھی نام دے دیجئے، جو اپنے آپ کو دوسروں سے اوپر سمجھتے ہیں، وہ ان کے بنائے ہوئے سسٹم، ہر چیز کی قید سے آزاد ہیں. ہم صرف ہر اس قید سے آزاد ہیں جو کسی غیر الہ کی بنائی ہوئی ہے. سیدھی بات ہے، اس میں کوئی ڈر خوف کی بات ہی نہیں. یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ہر اس چیز سے آزاد اور قیدی ہیں تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے پابند و قیدی. جی یہی مختصر اس کو میں یہ کر سکتا ہوں، باقی میری وال پر آپ کو مل جائے گا. اچھا ایک ساتھ بات بھی کرنا اور کامنٹس پڑھ کے جواب بھی دینا. مظفر گڑھ سے جی تو کوشش کریں کہ اپنے ہسبینڈ کو یا اپنی وائف کو، اپنے اسپاؤس کو اس قدر سمجھ سکیں کہ بھائی ان کو وہ اسپیس بھی دیجیے، اور ان سے وہ تقاضے بھی کریں جن کا تقاضا ہمیں شریعت سکھاتی ہے. جب ہم شریعت کو
اس کے پیمانے کے مطابق سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اپلائی کرنے کی کوشش کریں گے، امپلیمنٹ کریں گے اپنی لائف پر، تو تھوڑی سی بہتری کا جو ہے نا اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک قدم جو ہے نا ایک ٹائم پر آپ اٹھا سکتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث جبرائیل میں لکھا ہے کہ یہ احسان ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ اس کو دیکھ رہے ہو۔ ایک بندہ گمان کیسے کر سکتا ہے کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، جب کہ کہاں گیا؟ اچھا بھائی، یہ استعارے میں استعمال ہوا ہے یہ کہ ایمان ایسا ہو کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ ہم کوشش کریں کہ اللہ کا کوئی نعوذ باللہ خاکہ بنا کر جو ہے نا اس کو دیکھنے کی کوشش کرے، یعنی ایمان ہم اپنے مثال کے طور پر آپ کہیں کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور سمجھیں کہ آپ کو بلا دیا گیا کہ بھائی مینیجر یا باس بلا رہا ہے، تو ہم کتنا ڈر جاتے ہیں۔ یہ تو ایک عام انسان کی بات ہے، اس کا کوئی موازنہ ہی نہیں ہے۔ اب سوچیں کہ جب ہم دن میں 5 دفعہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، کیا وہ عاجزی اور انکساری ہوتی ہے، یا ہمارے ذہنوں میں یہ سوار ہوتا ہے کہ جلدی جلدی فارغ ہو، ارے امام صاحب نے صورت لمبی کر دی، ارے یار یہ کتنا کھینچتے ہیں، ناؤز باللہ۔ تو اور پھر یہ پلاننگ ہو رہی ہوتی ہے کہ اچھا اب جیسے ہی یہاں سے باہر نکلنا ہے، کیا 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 کرنا ہے۔ یہ اچھا شیطان کے وسوسے بھی ہیں، بالکل ہمارے ساتھ وہ موجود ہوتا ہے، لیکن وہ اذکار، وہ دعائیں، وہ مسنون جو ہے نا دعائیں، یہ سب ہم اگر اپنے اوپر رکھیں تو اس سے بہت سے چیزوں سے بہت سے شرور سے بچا جا سکتا ہے۔ پھر ہماری کوشش ہونی چاہیے، اور پھر ساتھ میں حدیث کے یہ بھی الفاظ ہیں کہ اگر تم یہ نہ کر سکو یا اس قابل اپنے آپ کو نہیں سمجھتے، کہ ظاہری بات ہے دونوں اس میں کہ ایک تو نہ کر سکو اور گناہوں کا بھی فیکٹر کہ بھئی کچھ غلط نہ سوچنے لگ جاؤ، تو کم از کم اتنا ضرور سوچو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ اور وہ تو ویسے بھی ہر وقت ہمیں اس بات کا ایمان ہونا چاہیے، لیکن افسوس کے ساتھ ہے نہیں اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ رد جمہوریت بھی ساتھ ساتھ، جب بھائی کرتے ہیں یار جتنی کوشش ہوتی ہے، لیکن یہ بڑے باریک مسائل ہیں، ٹھیک ہے، ہر موضوع پر ایک ہی جگہ بات نہیں ہو پاتی، اور اس کو ہم سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں مختلف تحاریر کے ذریعے۔ انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ آگے چل کے اگر ویڈیوز یا پوڈ کاسٹ کی طرف جاتے ہیں تو اس میں بھی ایسا ہی کوئی سلسلہ ہو، کہ کیونکہ دیکھیں ہمارا موضوع اسلام ہے، ٹھیک ہے، ہمارا موضوع جب اسلام ہے تو اسلام کے اندر سب کچھ سما جاتا ہے۔ ہم تو شروع سے یہ کہتے آ رہے ہیں دنیا میں دین نہیں، دین میں دنیا ہے۔ تو جب دین میں دنیا ہے تو اس دنیا کے اندر جو کچھ ہے وہ سب اسلام کے اندر ہے۔ ہاں کچھ چیزیں کچھ چیزوں میں ہمیں چھوٹ ہے، فلیکسیبلٹی دی گئی ہے ہمیں، اور کچھ چیزوں میں بالکل کمپرومائز کی گنجائش نہیں ہے۔ ان چیزوں کے مابین جو ہے نا امتیاز کرنا بہت ضروری ہے، اس کا ادراک ہونا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جس بھائی اور بہن نے ہمیں سلام کیا ہے۔ اچھا، اب میرے خیال میں نے اس پہ آپ کو جواب دے دیا کہ اتنا ہی مانو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، کہ عاجزی ان کے ساری خشوع و خضوع کے ساتھ ہم جو ہے نا عبادت کر سکے، یا ہم کلام ہو اللہ سے مدد مانگ سکے، اور گڑ گڑا کر، اگر لازمی نہیں ہے کہ انسان جو ہے نا کوشش کرے کہ پوری جماعت اس کو سننے لگ جائے، ایسا بھی نہیں ہے، لیکن ہاں اپنی طرف سے اخلاص کے ساتھ ہمیں عبادات کرنی چاہیے، اور یہی مقصد ہے اس حدیث کے پیچھے کہ اللہ دیکھ رہا ہے یا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، دونوں میں سے جس پر آپ کو زیادہ قدرت ہو اس کی طرف کوشش کی جائے، ٹھیک ہے۔ ایک بہن کا اور سوال تھا کہ بچوں کو کریٹیکل تھنکنگ کیسے سکھائیں۔ اچھا، بہت اچھا سوال ہے ماشاءاللہ۔ بچوں کو کریٹیکل تھنکنگ سکھانے کے لیے میری نظر میں ہمیں ان کو ایک خاص آؤٹ آف دا باکس ہمیں خود پہلے سوچنا پڑے گا۔ جب ہم خود، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جی، جب ہم خود ہی آؤٹ آف دا باکس نہیں سوچ سکتے، یا یہ کہتے ہیں کہ بھائی سب تو ایسے ہی کر رہے ہیں تو ہم کیوں نہ کریں، ٹھیک ہے، تو اور پھر ہم جیسا یا کوئی بھی آپ کو کچھ سمجھانے کی بھی اگر کوشش کرتا ہے تو ہماری پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یار یہ کون ہے، اس کو کس نے حق دیا کہ مجھے آ کے بتائے کہ میرے بچے کی تربیت میں کیسے کروں، ٹھیک ہے۔ یہ ایٹیٹیوڈ بہت ڈینجرس ہے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ آپ نے پہلے بھی پوچھا تھا، میں اس کو ذرا کوشش کر رہا ہوں ختم کروں اس بات کو، پھر انشاءاللہ آگے دوسرا سوال لیتے ہیں۔ جی، پہلی چیز تو یہ کہ کوئی بھی بات آپ سے کوئی بھی کر رہا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ کتنی صحیح ہے شریعت کے مطابق، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات اور اصول دین کے مطابق۔ اگر وہ صحیح ہے تو وہ جو بھی کہہ رہا ہے لے لیجئے، ہم نہیں کہہ رہے کہ اس کی ہر بات کو فالو کیجئے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی بھی آ کے آپ کو اخلاص کے ساتھ، ہاں نصیحت کے بھی طریقے ہوتے ہیں، تنہائی میں کی جائے، کسی کے سامنے ڈیگریڈ نہ کیا جائے کسی کو، یہ سب چیزیں
ایک سمجھنی چاہیے سمجھانے والوں کو بھی. تو پہلا ایٹیٹیوڈ یہ کہ آپ کی تربیت کے حوالے سے کوئی بھی اچھی بات کر رہا ہے اس کو کریٹیکل طور پہ ہی لیجئے, اس کے انالیسس کیجئے, اس کے اوپر ریسرچ کریں اور سیکھیں, سمجھیں کہ ہمارا مقصد کیا. بچوں کو کریٹیکل تھنکنگ سمجھانا تو تیسرا چوتھا اسٹیپ پر آتا ہے. پہلے تو یہ کہ وہ جو کچھ دیکھ رہے ہیں, جو کچھ آبزرو کر رہے ہیں, اور شروع سے بات کر رہا ہوں میں, یعنی ابتدائی سالوں سے بچے کی شروع کی عمر سے ہی اس کو یہ سب سوچنا چاہیے. مت مسلمہ کی خواتین دوسری سوال. اچھا, اس کو دوبارہ سوال کریے گا, یہ بہت اہم سوال ہے آپ کا کہ دوسری خواتین کے لیے دل کیسے بڑا کریں. جب تک میں اس کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں انشاءاللہ. اب اگر آپ نے آؤٹ آف دا باکس جانا ہے تو اس کے لیے آپ کو کچھ قربانیاں دینی پڑے گی. دیکھیں, ہم مانتے ہیں سسٹم ہے, چل رہا ہے, حصہ ہے, لیکن بچوں کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے. آپ پیچھے اپنی لیگیسی اپنی اولاد کے طور پر کیا گیا ہے کہ ہم ان کی اچھی سے اچھی تربیت اور پرورش کر سکیں. ہمارے یہاں تعلیم کا تو رجحان ایک مخصوص پیرائے میں بہت جو ہے نا ایزی کر دیا گیا ہے, لیکن اوپر بہت کم جگہوں پر فوکس ہوتا ہے. کل رات میری دو بڑے پیارے بھائیوں سے بات ہوئی ہماری اسی موضوع پر, آدھا ایک گھنٹہ دونوں سے بات ہوئی ہوگی, اور کچھ تبادلات خیال بھی ہوئے کہ کس طرح سے جو ہے نا اس کو کسی ایک ایسا پلیٹ فارم ہو یا جو کچھ بھی ہو. خیر, اس میں بڑے چیلنجز ہیں, فرد واحد کے کرنے کے کام نہیں. ہماری کوشش ہے کہ ٹیمز بنائی جائیں, کمیونٹی سسٹم ہو یا کچھ بھی اس طرح ہو کہ جہاں پر اخلاص کی خاطر لوگ جڑیں ایک دوسرے سے. ٹیچرز بھی ہوں جن میں اسٹوڈنٹس بھی ہوں, اساتذہ بھی ہوں, سب ایک ساتھ مل کے نا. اور میرے خیال میں بچوں کی تعلیم سے زیادہ ضروری ماں باپ کی تعلیم ہے. اور تعلیم سے مراد میں ڈگری سسٹم کی بات ہی نہیں کر رہا. تعلیم سے مراد ماں باپ کی تربیہ ہے کہ بچوں کو کیا اور کیسے پڑھایا اور سکھایا جائے. ٹھیک ہے, تو پہلا اسٹیپ یہ ہے, اور اس پر ہم نے بڑی تحریریں لکھی ہیں, اگر آپ تفصیل سے سمجھنا چاہیں تو انشاءاللہ اس پر جائیے. اچھا جی, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیں جی, دو بہنوں نے کہا کہ کیمرے کی طرف دیکھیے. اچھا, اصل میں یہ ہوتا ہے کہ ہماری عادت نہیں ہے کیمرے کی طرف دیکھنے کی, اور سیدھی سیدھی بات ہے, اس میں مجھے کوئی شرم اور حیا نہیں ہے کہ میرا اس میں کوئی ایکسپیرینس بھی نہیں ہے. تو ایسی بہت سی غلطیاں ہوں گی, اس کے لیے ہم پیشگی معذرت خوائیں, اور امید ہے کہ اگر اس طرح کے کوئی سلسلے جاری رہے تو وقت کے ساتھ ساتھ ان میں ہم سیکھ کر تبدیلی لانے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے جی, جزاک اللہ خیر. اچھا, اب ہم سیکنڈ اسٹیپ یہ ہوگا کہ پہلے دین کو سمجھیں. دین کو آپ سمجھیں گے, کوشش یہ ہوگی آپ کی کہ بھائی ہر کام میں ہم وہ کریں کہ جو ہمارا اللہ ہم سے چاہتا ہے. پھر ہر کام میں مدد بھی ایسے ہوگی جیسا ہم اللہ سے چاہتے ہیں, جائز طور پر. ٹھیک ہے, اس میں بچوں کی تعلیم کے حوالے سے میرا ذاتی طور پر تو یہ ہے کہ کوئی ایسی سسٹم ہو, کوئی ایسا پلیٹ فارم ہو جہاں پر ہم. جی, جزاک اللہ خیر. کسی بھائی یا بہن نے سوال کیا تھا تو اسی پر جواب دینے کی کوشش کر رہے ہیں. جہاں جو ہوم اسکولنگ اور یونیورسٹی یا ہوم اسکولنگ یا درسگاہ کے بیچ کی کوئی چیز ہو, ٹھیک ہے, اس میں میری ذاتی طور پر تو رائے یہ ہے کہ ہمیں بچوں کو نہیں پڑھانا, ہمیں ماں باپ کو پڑھانا ہے. اور ماں باپ نے پھر اپنے اپنے کردار اور استطاعت کے مطابق بچوں کو پڑھائے. ایک ہاف آف دا جو ہے نا گول اچیو ہو جائے گا اس ذریعے سے, جب ماں باپ کو پتہ ہوگا, ان کو گائیڈنس مل چکی ہوگی, جب پڑھانے والے موجود ہوں گے, ایک سسٹم موجود ہوگا. اس کے بعد جو چیزوں کی کمی پیشی رہ جاتی ہے وہ دو ذرائع سے پوری ہوگی انشاءاللہ. وہ یہ ہے کہ ایک آن لائن کلاسز ہوں گی, اور اس میں بہت سے ہمارے پاس مثالیں ہیں, اس پر کافی لوگ کر بھی رہے ہیں. اس پر الحمدللہ کام, ہماری کوشش ہے ان سے جڑا جائے یا ان سے رابطہ کر کے ان سے پوچھا جائے کیا کیا چیلنجز سامنے آتے ہیں ان کو. ٹھیک ہے, اب دوسری یہی کہ ان بچوں کو جو کمی بیشی کہیں رہ جاتی ہے گھر کے ماحول میں, وہ ماحول ان کو ملے اس آن لائن کلاسز سے. ٹھیک ہے, اس آن لائن کلاسز میں ان کو اسکل سکھائے جائیں, ٹیلنٹ سکھائے جائیں, آئی ٹی سکھایا جائے, کمپیوٹر سکھایا جائے, جس چیز میں ان کی دلچسپی ہو بچوں کی, اس طرف ہی ان کو ان کے حوالے, اس حوالے سے ہی ان کی مدد کی جائے. اور پھر آخری اور تیسری چیز ہے بچوں کی فزیکل اور مینٹل ایکٹیویٹیز, بہت امپورٹنٹ ہے. یہ تیسرا اسٹیپ آ رہا ہے. فزیکل اور مینٹل ایکٹیویٹیز کے لیے آپ نے نکلنا ہے, اور آپ نے اپنے جیسے ہم خیال لوگوں کو ڈھونڈنا ہے,
اور ان لوگوں کو ڈھونڈ کر ہی آپ جو ہے ان کے ساتھ شامل ہو کر ان کے بچوں کے ساتھ مل کر آپ کے بچے سوشلائز ہوں گے انشاءاللہ. کوئی ایسی بات نہیں ہے سوشلی آکورڈ ہو جاتا ہے وغیرہ وغیرہ. ظاہری بات ہے اب آپ نے اس کو 10x12 کے کمرے میں اگر بند کر کے رکھ دیا تو وہ ہو ہی جائیں گے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے, تو ایسا بھی نہیں کرنا, نکلے باہر, ان کو ایسا سوشل کریں کہ وہ اپنے ہم خیال ہو. اسکول میں کیا سیکھنا ہے انہوں نے؟ ہم اسکول کے پوری طور پہ بھی خلاف نہیں ہے, اسکول سے کوئی دشمنی نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے اس کے اندر جو نظام ہے, 15 سال 10 سال 15 سال 20 سال ہم اپنی عمریں ضائع, گولڈن دور ہمارا جو ہے سنہری دور ہم ضائع کرتے ہیں یہاں پر. ظاہری بات ہے حاصل حصول کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہی ہے, لیکن وہ بہت کم وقت میں بھی ہو سکتا ہے, اور جو باقی وقت بچے گا اس میں بہت کچھ اور سیکھا جا سکتا ہے. ہمیں گدے گھوڑے نہیں بنانے, انسان ہے سب سے الحمدللہ جو ہے نا سب سے اوپر ہمیں افضل کہا گیا ہے, تو افضل بننا بھی ہے, تو آؤٹ آف دا باکس جا کر سوچنا ہوگا. تو آپ باہر نکلیں, ٹھیک ہے, فزیکل اور مینٹل ایکٹیویٹیز ان کی ہوں. پھر بچوں کی غذائیت بہت امپورٹنٹ ہے. یہ جو پروڈکٹس ہیں پیکٹ پیکس والے, ان سے بچنے کی کوشش کریں. غذائیت بھری جو ہے نا ان کو اشیاء کھلائیں, ان کی خوراک ایسی ہو کہ جس کے بعد ان کو ضرورت ہی نہ پڑے علاج کی, اور پڑے تو علاج بھی ایک خاص اچھے انداز سے ہو. یہ بھی ایک بڑا وسیع موضوع ہے. ٹھیک ہے, بچوں کے لیے کوئی اچھی سیرت کی کتاب جو 8 سال دیکھیں, ہاں اس پہ بات کرتے ہیں انشاءاللہ. تھوڑا سا مجھے اس کو سمیٹ لینے دیجیے. وعلیکم السلام. خواتین کا بزنس کرنا کیسا ہے؟ خواتین کا بزنس کرنا بہت اچھا ہے اگر وہ شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے کریں. میں اس کو بھی انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں کنٹینیو کروں. اور پھر آتی ہے تیسری بات کہ جب بچہ اس قابل ہو جائے گا, جب بچہ اس قابل ہوگا کہ بھائی آپ نے دیکھا 7 سے 8 سال کی عمر ہے, 9 سال کی عمر ہے, اس کے ذہن میں بڑے سے سارے سوالات ہوتے, یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے, یہ ویسا کیوں ہو رہا ہے. ابھی کل ہم سے کسی بہن نے رابطہ کیا اور کہنے لگی کہ یہاں کینیڈا کی کہ بچے جو ہیں ہمارے یہاں دینی اسلامی ماحول ہے, لیکن جب وہ اسکول جاتے ہیں اپنے دوستوں کو دیکھتے ہیں ہیلووین کے اس پر, کیسے اس سے بچا جائے. پھر ان کی کسی ایک عربک عورت سے بھی بات ہو رہی تھی جو کہہ رہی تھی نہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, کاسٹیوم یہ سب شیطانی عمل توڑی ہے اور ہم تو صرف فن کے لیے کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. ان کو بھی ایک خاص اس میں سمجھایا کہ دیکھیں ایک انٹلیکچوئل لیول پر اس چیز کو سمجھنے کی شدید ضرورت ہے کہ آپ کسی ادر ورلڈ سے روحوں کو, شیاطین کو نہیں بلا رہے, وہ ہمارے آس پاس ہیں. حدیث میں ملتا ہے کہ بستر پر سونے بھی لگو تو 3 دفعہ بسم اللہ پڑھ کر اس کپڑے سے جھاڑ دو کہ تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ کی اصل طاقت ہے, کپڑے کی کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد شیطان ہماری رگوں میں خون کی مانند دوڑتا ہے, اور یہ چھوٹی چھوٹی عمروں میں بچوں کے جو اس میں سے کون سی اختیار کریں, اس کو وہ جو اختیار ہوتا ہے نا اس سے شیطان کو بھی ایک خاص قسم کا کنٹرول مل جاتا ہے. ٹھیک ہے, ایک اور سوال آیا ہے, تربیت میں والد کا بھی تو رول ہوتا ہے, اگر وہ شریعت کے معاملات کو عمل زندگی میں پریکٹس ہی نہیں کرتے ہوں تو تب کیا کریں. ہائے, بڑا ہی درد بھرا سوال ہے, اور اللہ ہدایت دے ہماری امت کی ماؤں کو بھی اور والد صاحب کو بھی, سب کے والدین کو بھی, دونوں کو ہی. بڑا اور اس میں بیچاری عورت کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یا تو وہ اس نہج پر ہوتی ہے یا اس نہج پر ہوتی ہے. دیکھیں آپ کی ذمہ داری اپنے حصے سے کوشش کرنا. ٹھیک ہے, اپنے حصے کی کوشش کریں اور احسن انداز میں سکھانے کی کوشش کریں. اگر آپ معاملات کو بگاڑنے کی طرف جائیں گے تو ایسے جب تک لچک موجود ہو اس سسٹم کے ذریعے. ٹھیک ہے, اگر یہ اس نہج پر بات پہنچ جاتی ہے کہ بھئی اب سے انہوں نے طے کر لیا ہے کہ انہوں نے کوئی حق بات نہیں سننی ہے, تو پھر آپ کو یو ریئلی شوڈ ریکنسیڈر. لٹرلی آپ نے احسن انداز سے کوششیں کر لی, آپ نے بڑوں کو شامل کر لیا, آپ نے ناراض بھی ہو لیا, سمجھانے کی ہر طرح سے کوشش کی, لیکن ایک بندہ سدھرنا ہی نہیں چاہ رہا ہے. تو اگر فلاح چاہیے اور کامیابی درکار ہے دنیا اور آخرت میں, تو افسوس کے ساتھ ایسے شخص کے ساتھ کیوں ہم بندھے ہوئے ہیں. اور یہ بالکل لاسٹ ریزورٹ ہے. میں یہ کسی کو نہیں کہوں گا کہ اس کو پہلے ذہن میں رکھیں, نہیں, اس کو بھول جائیے. ہر طرح کی کوشش اہتمام حجت کریں گے تو بات آگے بڑھے گی. ٹھیک ہے, تو اپنی سی کوشش کریں, اور پھر بھی نہیں ہوتا اور پھر مجبوریاں ایسی ہے کہ کچھ اور نہ کر پائے تو اللہ سے دعا کریں, اور وہ پہلے سے آخر تک, اول سے آخر دعا کریں, استخارے کریں. آپ کو انشاءاللہ اللہ سے مشورے کرنے کو ہم فوقیت نہیں دیتے, جبکہ سب سے پہلا مشورہ اللہ سے کرنا چاہیے ہر معاملے میں, وہ بڑی مدد کرتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا, بچوں کے حوالے سے دوبارہ جو
ہم یہاں آ جاتے ہیں کہ جب وہ سیکھیں گے دیکھیں گے ان کو ایک انٹلیکچوئل انوائرمنٹ ملے گا اپنے گھر کے اندر تو ظاہری بات ہے آٹومیٹکلی قدرتی طور پر انشاءاللہ وہ چیزوں کو کریٹیکلی سوچنا شروع کریں گے. لیکن یہاں ایک چیز ہے جس سے میں ایگری نہیں کرتا جو آج کل بہت سے لوگ جس کی پریچنگ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ ریزننگ. ارے ٹھیک ہے کچھ معاملات میں ریزننگ اچھی چیز ہے ہر بات میں نہیں. سب سے پہلے یہ جو ہمارے ذہنوں کو جی بالکل سب سے پہلے جو ہمارے ذہنوں کو بالکل زومبی بنا دیتی ہے یہ الیکٹرانک ڈیوائسز بچوں کے ہاتھ میں نہیں پکڑائیں. بچوں کے ذہن معاف ہو چکے ہیں جدھر دیکھو یہی مسئلہ ہے. بہت کم لوگ ایسے دکھتے ہیں جہاں پر ہمارے دل سے جو ہے نا بڑی خوشی ہوتی ہے کہ واقعی ان لوگوں نے حق ادا کیا ہے. اپنی جان چھڑانی ہے اپنا کام ہے بچہ رو رہا ہے کھانا نہیں کھا رہا ہے سو نہیں رہا ہے پکڑا دیا ہاتھ میں ٹیبلٹ یا موبائل. بہت خطرناک چیز ہے. اپنے آپ کو سدھاریں گے تو بچوں کو سدھارنے کی ضرورت نہیں ہوگی وہ آپ کو دیکھ کر خود ہی سیکھیں گے. آپ ان کے رول ماڈل ہیں. بچوں کے اندر یہ چیز انجیکٹ کر دی گئی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ سے آبزرو کر کے سیکھیں ان کے پہلے ٹیچر بنے ان کے پہلے دوست بنے. لیکن ریزننگ کے لیے اس لیول پر بھی نہیں جائیں کہ آپ کچھ کہہ رہے ہیں اور وہ نہیں مان رہا تو اب آپ بیٹھ جائیں. اگر ان کو وہ اس عمر میں آ چکے کہ کسی بات پر ان کو سوری کرنا چاہیے تو سوری کرنا چاہیے. اگر آپ کہہ رہے ہیں سو جاؤ اور کوئی چیز رکھ دو یا فلانا کام نہیں کرو اور 50 مہمان سامنے بیٹھے ہوں اور وہ آ کے یوں کھڑا ہو جائے اور بولے مجھے بتاؤ کیا ریزن ہے آپ کا اور آپ بیٹھ جائیں آپ کہ دیکھیں ایسے اور ویسے اور تمہیدیں باندھیں یہ انداز بھی صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے کچھ اختیار اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اتنا استعمال کریں اس سے تجاوز نہ کریں. پھر انشاءاللہ اس پر جب آپ اس طرح سے ایک بنیادی طور سے اٹھیں گے اور آہستہ آہستہ اوپر چڑھیں گے انشاءاللہ تو خود بخود آپ کو دیکھے گا کہ آپ کا چائلڈ ماشاءاللہ کرٹیکل تھنکنگ کر بھی رہا ہے اور چیزوں کو اس طرح سے سمجھ بھی رہا ہے. آپ کو حیران کر دے گا بچے اتنے جو ہے نا اچھے سے سیکھ سکتے ہیں چیزیں آبزرو کر کے ہی صرف کہ ان کو ضرورت نہیں ہے بیبی بیبی یس ماما اور بیبی شارک ڈو 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 یہ سب اس میں ہمیں ان کو نہیں محسوس اپنے ذہنوں کو منجمد کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اور ایک اور بھائی پوچھ رہے ہیں جو لوگ صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں جب ہم ان کو منع کرے تو آگے سے کہتے ہیں اسلام میں کہاں لکھا ہے کہ صحابہ یا نبی کی بیویوں کو برا کہنے سے جہنم میں جائیں گے. اس پر ہم کیا جواب دیں گے؟ دیکھیں بھائی اس کا سب سے بہتر علاج ایسے لوگوں کو اگنور کیا جائے. ٹھیک ہے. ایسے لوگوں کو جتنا آپ توجہ دیں گے اتنی ہی وہ اس کا فائدہ اٹھائیں گے. ابھی تھوڑے دن پہلے پوسٹ میں بھی میں نے لکھا تھا کہ آپ گاڑی میں کہیں جا رہے ہیں گلی میں آوارہ کتے ہیں وہ بھونکنا ان کا کام ہے ان کے لیے ان کے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے. وہ یہی چاہیں گے کہ وہ بھونکیں آپ کے اوپر. آپ کیا اتر کے گاڑی سے اتر کے ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کے اوپر بھونکیں گے؟ نہیں. پہلی چیز تو یہ کیا ایک عام انسان ہونے کے اس پر میں نہیں کہہ رہا حکمرانوں کو بھی یہ کرنا چاہیے یا عہدے داران کو بھی یہ کرنا چاہیے ان کے کرنے کی ڈیوٹیز الگ ہیں. ایک عام انسان کو ان پر نظر رکھیں ان کا کلا کرما کرنے کی اچھے مثبت انداز میں کوشش کریں کہ اگر ایسا انداز میں سمجھ سکتے ہیں تو سمجھائیں ورنہ ان سے دور ہو جائیں کنارہ کش ہو جائیں. ایسی ابحاث سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اس میں ٹائم ضائع کرنے کا کوئی مفید ہمیں خیر نہیں دکھائی دے رہی کیونکہ جتنا ہم کریں گے اور اگر ہم رد عمل میں اور بلا بلا کہیں گے تو وہ گالیاں دینے پہ اترائیں گے تو پھر آپ بھی گالیاں دیں گے پھر اور گناہ کریں گے اور ان کے گناہ کا ذریعہ بنیں گے. ایسا نہیں ہوتا نا. تو اس کی کوشش کریں کہ نہ ہو. اچھا ایک بات اور پلیز میں شرعی پردہ کرتی ہوں سسرال میں نہیں اور ارد گرد بہت زیادہ مذہبی ماحول نہیں. بچے بہت سوال کرتے ہیں اور بہت کنفیوز ہوتے ہیں اس کا حل کیا ہے؟ جو میں سکھاتی ہوں معاشرہ اس کے برعکس آپ کو نظر آتا ہے اس کا حل کیا ہے؟ جو اچھا دوبارہ پڑھنا پڑے گا. کنفیوز دیکھیں بچوں کو سوال کرنا تو بہت ضروری ہے ہر چیز میں. اگر ریزننگ کے معاملے جہاں کچھ ان کو کہہ رہے ہیں اور وہ نہ مانے اور اس پہ سوال کرے وہ ایک الگ موضوع ہے. لیکن چیزوں کو سمجھنے کے لیے سیکھنے کے لیے کہ آیا یہ سب کیا ہو رہا ہے تو وہ سوال کریں گے. آپ اپنے مطالعے کو بڑھائیں آپ اس قابل بننے کی کوشش کریں وقتاً فوقتاً کہ بچوں کے سوالات کے صحیح جواب دے سکیں. اور عمر بڑھتے ساتھ ساتھ موضوعات بدل جاتے ہیں سوالوں کی نوعیت بدل جاتی ہے. بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ جب آپ کے پاس جواب نہیں ہوتا یا آپ کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ اس عمر میں ان کو اس چیز کا علم نہیں ہونا چاہیے تو وہاں آپ کو چوز کرنا پڑے گا. یہ آپ کی ججمنٹ کے اوپر ہے کہ معاملہ کیا ہے کس بات پر ڈیپینڈ کر رہا ہے کہ اگر آپ نے نہیں دیا اور وہ اس کا ذہن اتنا
اتنی ذہن میں اتنی تشنگی ہوئی کہ وہ جا کر کہیں اور سے اس کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا. وہ یا تو انٹرنیٹ سے کوشش کرے گا یا اپنے دوستوں سے یا بڑی عمر کے جو ہے نا جن سے دوستوں یا دوستوں کے بڑوں سے, اور پھر وہاں سے ان کو غلط گائیڈنس ملے گی. تو بہت بہت ضروری ہے کہ ہم اس پر بچنے کی کوشش کریں اور ان کے جوابات دینے کے لیے اہل بننے کی کوشش کریں, کیونکہ ہم ہی ان کے ٹیچر ہیں. ٹھیک ہے. سسرال میں نہیں اور ارد گرد بھی زیادہ. دیکھیں آپ پردہ کر رہی ہیں, اب مذہبی ماحول نہیں ہے, آپ نے ایز اے عورت, اب آپ اپنے گھر کی اپنے بچوں کی ذمہ دار ہیں. معاشرے میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا اس سے بچنے کی کوشش آپ نے کرنی ہے, باقی یہ کام مردوں کے لیے چھوڑ دیجیے, کیونکہ آپ جا کے معاشرے کو سدھارنے کی آپ کو مکلف نہیں کیا گیا ہے. تو آپ اپنی سی کوشش کریں, مردوں کو ان کا کردار نبھانے کی کوشش کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. اور پھر انشاءاللہ قطرے قطرے سے سمندر بنے گا, اور کوشش ہم جاری رکھیں گے تو مذہبی ماحول بھی ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا میں دیکھتا ہوں اور کوئی سوال تھا کیا. ہم سے سوال کیا جاتا ہے کہ علماء ہمیں انجینئر مرزا سننے سے کیوں روکتے ہیں جبکہ ان کی تو باتیں اچھی ہوتی ہیں, اس کو کیا جواب دیا جائے؟ بہت سے ساتھی اس سے متاثر ہو گئے. اچھا جی, آپ اگر جو مجھے مستقل پڑھنے والے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ میرے پاس لگی لپٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے. میں ذاتی طور پر میں نے خود انجینئر مرزا کو بہت سنا, شروع میں سنتا آیا اور بڑا حسن زن بھی رکھا, اور اب بھی رکھتا ہوں. کچھ معاملات میں دیکھنا ہوتا ہے کہ بھئی ان صاحب کی بھی کیا رائے ہوگی, اور ٹائم ہو تو میں لگا لیتا ہوں ان کے اس موضوع کے مطابق ویڈیو, جو بھی ریسنٹ اکثر وہ ہفتہ وارانہ جو بھی وہ ڈالتے ہیں ہاٹ ٹاپکس پر کرنٹلی, تو سن لیتا ہوں میں. لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ جو میں سن رہا ہوں اس کے لیے میرے پاس ضبط بھی ہونا چاہیے, میں اتنی آسانی سے متاثر نہیں ہوتا. تو یہ الگ معاملہ ہے. عوام الناس جب سنتی ہے اور ایسی کوئی ان کی 2 4 5 6 ایسی باتیں ہیں جو وہ ایکسٹریم لیول پر جا کر جو ہے نا غلطیاں کرتے ہیں, اس کے علاوہ باقی جو صحیح بات وہ بھی کر رہے ہیں, ہمیں اس سے مسئلہ نہیں ہے. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کے پاس بہترین ذریعے موجود ہیں, اور اگر موجود ہیں, اگر دکھائی دے رہے ہیں آپ کا حلقے اور آپ کی جہاں تک نظر جاتی ہے وہاں ان سے بہتر متبادل موجود ہے, تو پھر کیا ضرورت ہے. اور اگر آپ میں اتنا صبر ہے, اتنا برداشت ہے, اتنا ضبط ہے کہ کسی کی بات بھی سن کر بلا تحقیق آپ اس کی تقلید نہیں کرنے لگ جاتے, خصوصاً اس دور میں, تو پھر سننے کوئی مسئلہ نہیں ہے, سن لیجئے یا دیکھ لیجئے ان کو. لیکن اگر آپ کے پاس علماء کرام موجود ہے, آپ کے پاس اچھے خیر خواہ مخلص انٹلیکچوئلز اسکالرز موجود ہیں, تو پھر ہمیں ضرورت نہیں ہے کسی بھی پیرائے میں ان کو سننے کی. ان کی کچھ باتیں بھی ریسنٹلی انہوں نے کیسر احمد راجہ صاحب کے پوڈ کاسٹ میں ایک بات کہی کہ بھئی اسلامک سیکولرزم چاہتے ہیں وہ, بڑی عجیب و غریب, یعنی آپ ٹرم سے ہی ناواقف ہے. بنیاد اسلامک سیکولرزم وہی اسلامی جمہوریہ, اسلامی بینکنگ, اور اس طرح اسلامک شراب ہے, اسلامک سود, اسلامک زنا, کیا ہے یہ؟ ہر چیز کے آگے آپ نے لیبل لگا دیا. تو اس طرح کی بہت سی باتیں ہیں. کچھ اپنے آپ کو منفرد دکھانے کے لیے ہر ایک سے ایک الگ رائے رکھنا, یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے انجینئر صاحب کا. پھر کہیں وہ اس شاطرانہ انداز سے ڈنڈی مارتے ہیں, اللہ معاف کرے, کہ جب آپ اس حدیث کو اٹھا کے دیکھیں گے تو انہوں نے اپنی طرف سے ٹانکے جوڑے ہوتے ہیں, ساتھ میں وہ الفاظ موجود بھی نہیں ہوتے. وہ ایک دوبیلا پھوڑے والی حدیث پہ جو انہوں نے ایک بات کی تھی, وہ بڑا مجھے افسوس ہوا. مجھے اس سے پہلے ان سے یہ نہیں تھا کہ اس قدر بات ہوگی. پھر ان کے لیے ذاکر نائک صاحب اور بڑے بڑے علماء کرام جو ہمارے ایک خصوصاً کسی بھی نہ کسی مکتبہ فکر سے جڑے ہوئے ہیں, ان کے خلاف بھائی جو غلط بات کرے اس کو غلط کو ہم بھی کہتے ہیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن ایک ہی لاٹھی سے سب کو ہانک دینا بہت خطرناک ہے. ایک بات. پھر اپنے آپ کو منفرد دکھانے کے لیے سب سے ہٹ کر رائے قائم کرنا, اور ساتھ ہی ساتھ غامدی صاحب اور یہاں وہاں جہاں ان کو پتہ ہے میٹھا میٹھا ملے گا اور وہ ان کو قبول کریں گے, اور کسی طرح سے فکر مل بھی رہی ہے, پھر بہت پیچھے جا کے گئی, تو وہاں وہ ہاتھ بھی چوم رہے ہیں اور جا بھی, ارے بھائی کیا ہو گیا. وہ کہتے ہیں پھر ہم نے اس کے خلاف بھی ویڈیو بنے, اس کے ارے آپ نے بنا دی تو کیا آپ نے امت کی وجہ سے حق ادا کر دیا امت کی طرف سے؟ ایسا نہیں ہے. تو اس انجینئر مرزا صاحب پر ہماری تفصیلی 4 تحاریر موجود ہیں, قسطوار سلسلہ ہے اور مکمل ہے. اگر آپ ہماری وال پر سرچ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو ملے گی, وہ پڑھیے, اس میں ہم نے اس پہ تفصیل سے ڈسکس کیا ہے. نیکسٹ سوال لینے کی کوشش کرتے ہیں. کتنی دیر ہو گئی مجھے لائیو ہوئے, مجھے تو یہ بھی اندازہ نہیں ہے. ہاں روکتے اس لیے کہ آپ ان سے متاثر نہ ہو. بالکل صحیح کہا آپ نے.
بھائی میں گاندھی صاحب کو نہیں سنتا اور نہ سننا پسند کرتا ہوں. اگر کسی کو اعتراض ہے تو معذرت، میں بلا معذرت، بلکہ مجھے کوئی اس میں شرم نہیں ہے، میں گاندھی صاحب کو بالکل نہیں سنتا، کیونکہ ان انجینئر صاحب میں وہ کوالٹی نہیں ہے. گاندھی صاحب میں ہے کوالٹی، کہا بھی جائے پتہ نہیں کہ اس کی ڈیفینیشن پر فٹ بیٹھتی ہے کہ نہیں، لیکن وہ متاثر کر دیتے ہیں، بڑے بڑے متاثر ہوئے ان سے. ٹھیک ہے، اور عام بندوں کی بات نہیں کر رہا، علماء کرام بھی بڑے متاثر ہیں. تو اسی لیے وہ معاملہ خطرناک ہے. انجینئر تو پھر بھی دلیل کے لیے برائے نام ہی اگر، لیکن دلائل سے بات کر لیتا ہے. گاندھی صاحب کی تو اصول ہی بدل دیے نا، انجینئر نے اصول نہیں بدلے ابھی سوائے ایک آدھ معاملے کے. یہ تعبیر دین میں جب فرق آ جاتا ہے یہ بہت خطرناک مسئلہ ہے. یہ تو اس سے بہتر ہے جا کے آپ کچھ غلط چیز میں ملوث ہو جائے کہ کم از کم عملی طور پہ غلط ہوگا، ایمان کو خطرہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو گاندھی صاحب کے حوالے سے ہم کسی اس میں نہیں ہیں کہ ان کو سنا جائے. میں دیکھ رہا ہوں کوئی سوال اگر، ہاں دین کی جو درست بات جو بھی کرے اس سے لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس سے. لیکن اب وہ کہے گا کہ پردہ نہیں ہے یا ہاتھ ملانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اس طرح کی باتیں، اور سود کے معاملے میں اور کفر مرجیت سے اصل میں جڑے ہوئے ہیں. ان کا ماننا ہے کہ کوئی کچھ بھی، ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہر ایک کو کافر نہیں بولو منہ اٹھا کے، ٹھیک ہے، حجت پوری ہونی چاہیے. لیکن وہ تو کہتے ہیں کہ کوئی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے خلاف کفر و شرک کرے، منہ سے اپنے کہے بھی کہ میں کافر ہوں اور وغیرہ وغیرہ، اور پھر بھی ہم اس کو نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ اختیار صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر دین کا مقصد کیا ہوا؟ قرآن اور سنت ہمارے پاس موجود کیوں ہیں؟ صحیح حدیث ہے ان میں، کیوں پھر آپ کسی بھی چیز کا سد باب کیسے کریں گے؟ جو کافر ہے وہ بھی ٹھیک ہے، جو مسلم ہے وہ بھی ٹھیک ہے، دعوت کا مقصد ہی ختم ہو گیا. تو اس میں تھوڑی سی کوشش کریں گے اس سے بچا جائے. سر میڈیسن فری کیسے ہوا جا سکتا ہے؟ بھائی اس کے لیے یہ تو ایک لمبا، ہمارا یہ تھا کہ بچپن میں ہی یا بچپن کا جو لڑکپن سے ہی سمجھیں کہ کوشش کری کہ جو ہے نا اس سے اجتناب کر لیا جائے. اور بڑا مزاحیہ وہ ہوا تھا کہ مجھے پیلیا ہو گیا تھا ایک دفعہ، تو ڈاکٹرز کے پاس لے جایا گیا. والد میرے خود ڈاکٹر تھے لیکن وہ کسی اسپیشل ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے، اور جو ہے نا انہوں نے اتنا بڑا انجیکشن دکھایا اور کہا کہ چائے پیتے ہو نا، چائے پیو گے تو یہ لگے گا. تو پھر میں نے چائے پینا چھوڑ دی اور ڈاکٹرز کے پاس جانا چھوڑ دیا. یہ اتنی معمولی سی بات ہوئی تھی. وہ دوائی کھانا بھی چھوڑ دیا. پھر آہستہ آہستہ اس پر ورکنگ ہوئی کہ مجھے تو ضرورت ہی نہیں ہے محسوس ہونے لگی. الحمدللہ امیون سسٹم ایسا ہو گیا، اللہ کا بڑا کرم تھا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے. اب میں ہر ایک کو تھوڑی کہتا ہوں کہ بھائی میڈیسن فری ہو جاؤ. ہاں یہ ضرور کہتا ہوں کہ کیا ڈال رہے ہو اپنے اندر، اس کی تحقیق تو کرو کہ وہ صحیح بھی ہے کہ نہیں، صحیح ذریعے سے علاج کرو. جب متبادل موجود ہے، طب نبوی موجود ہے، اس سے بہتر ہربل آیوروید جو بھی ہے سب کچھ موجود ہے. جن چیزوں کا علاج اس سے ہو سکتا ہے اس کے لیے ہم بلا وجہ کے کیوں اپنے اندر زہر لے لیں؟ بس یہ اتنی سی بات ہے. اور باقی ہمارے بہت سے اچھے جو اس فیلڈ کے ماہر ہیں وہ بھی جب ہم ان سے بھی ہماری بات ہوتی ہے تو وہ بھی ایک نیچ پر آ کر جو ہے نا ان کو فل اسٹاپ لگ جاتا ہے کہ ہاں یہ بات تو صحیح ہے. ہم ان کے اخلاص پر شک نہیں کرتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ بس ان کو بتایا اتنا گیا ہے، اور کیونکہ ان کی فیلڈ ہے تو ان کو ان کے ساتھ اخلاص سے رہنا بھی ہے، تو وہ وہیں تک محدود ہو کر رہ گئے. آؤٹ آف دا باکس وہ بھی نہیں سوچ رہے. پھر وہ ایک بہن نے پوچھا بچے کریٹیکل تھنکنگ، میں کہتا ہوں بڑے بھی نہیں کر رہے آج کل، ڈاکٹرز انجینئرز نہیں کر رہے، تو ہم کیسے بچوں کو اس میں وہ کر سکتے ہیں؟ ہاں جو زبان استعمال کرتا ہے وہ صحابہ کے بارے میں استعمال کرتا ہے انجینئر. ہاں ہاں بہت اچھا، جزاک اللہ خیر. ہاں یہ تو بہت خطرناک بات ہے. اس سے بھی خطرناک باتیں انجینئر صاحب کی طرف ہے منسوخ، دیکھی ہے میں نے خود اپنی آنکھوں سے. لیکن یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ اس سے جتنا دور رہا جائے اتنا بہتر ہے. بنیاد دین ہے، اصل دین ہے جو دین پر چلنے ہیں. جو بندہ توحید پرست ہو لیکن صحابہ پر تان کرے، کیا وہ بھی؟ یار یہ دیکھیں جنت اور دوزخ کے جو ہے نا، میں یہاں پر ڈگریاں نہیں بانٹ رہا ہوں، نہ مجھے اس بات کا مخالف کیا گیا ہے نہ اختیار کیا گیا. ہمیں کسی پر انگلی اٹھا کے ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ فلانا ایسا تو فلانا ویسا. نظریات کی بات کرتے ہیں، عقائد بیان کر دیتے ہیں، اصول و فروع بتا دیتے ہیں. جو کوئی اس پہ فٹ بیٹھ رہا ہے انشاءاللہ جنتی ہے. ڈزنٹ میٹر کہ کس جماعت سے، کس فرقے سے، کیا ہے کیا نہیں ہے. اصل چیز ہے اس فرد واحد کا، انڈیویجول کا اپنا عقیدہ کیا ہے، اپنا ایمان کیا ہے. ٹھیک ہے، جو اس پہ فٹ نہیں بیٹھ رہا، چاہے وہ بڑے سے بڑا علامہ ہی کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا اسکالر ہی کیوں نہ ہو، نہیں ہے تو نہیں ہے. تو آپ نے جب لائٹ جلاتے ہیں نا تو روشنی ہو جاتی ہے، اندھیرا اپنے آپ ختم ہو جاتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے اندھیرا جلایا اور لائٹ ختم ہو گئی، یہ کبھی نہیں ہوتا. تو حق بات کیجئے، باطل کا اپنے آپ ختم ہو جائے گا. اور جو کوئی اس پہ فٹ بیٹھے بس سمجھ آ جائے گی خود ہی بات.
ایک ایک کو پکڑ کے ہم تھوڑی بولیں گے جنت جا رہا ہے دوستوں، یہ اللہ کے کام ہے، اللہ پر ہی چھوڑ دیجیے، ٹھیک ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، سہیل شیخ بھائی، میرے بہت ہی پیارے بھائی آپ۔ خلافت کی فرضیت کی اہمیت اور ضرورت کے بارے میں بہت، میں تو اقامت دین کے حوالے سے میری بہت شدید اس میں میری خواہش ہے اور کوشش بھی ہے، عملی طور پر نہیں ہو پا رہی کیونکہ ایسے لوگوں سے جڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو ہے نا اس کے لیے اقامت دین کے حوالے سے کچھ اچھا کر سکیں۔ تو یہ تفصیل طرح موضوع ہے، اس پر انشاءاللہ پھر کبھی بات کریں گے، لیکن میری تو یہ رائے ہے کہ یہ ہمارا فرض ہے، اجتماعی طور پر یہ ہمارا اولین فرض ہے، سماج کی بہتری۔ میرا ایمان ہے کہ اس ساری تاریخ میں اگر کسی نے سب سے بہترین سیاست کی ہے تو وہ انبیاء ہے، اور انبیاء میں سب سے بہترین سیاسی شخصیت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میری اگلی کتاب بھی انشاءاللہ اگر ہوتی ہے تو اسی موضوع کے حوالے سے ہوگی، ٹھیک ہے۔ انجینئر کو سننا ٹھیک ہے؟ ارے بھائی ہم تو نہیں سنتے، ٹھیک ہے۔ ہم نے ابھی انجینئر صاحب پہ بات کی، دوبارہ آپ نے شاید، اگر آپ اس ویڈیو ہماری تحریر موجود ہے وہ پڑھ لیجیے، انجینئر صاحب کے حوالے سے 4 ایک ساتھ یا 5 ایک ساتھ پر ہے، تفصیلی ایک ایک چیز اس میں وہاں ہم نے کوشش کی تھی، اس وقت کے حساب سے 3 سال پرانی ہوگی۔ سر آج تو بہت سے موٹیویشنل اسپیکر ہیں، اور ہمارے پاس ناقِ سلم تو تحقیق پر بھی ہماری ثنا بہن نے سوال کیا ہے، تحقیق پر بھی تحریر موجود ہے کہ تحقیق کا ذریعہ کیا ہو، کہاں سے شروعات کی جائے، اور مصدر کیا ہو ہمارا، ٹھیک ہے۔ ایک ہوتا ہے قرآن اور حدیث، اگر آپ اس دین کے حوالے سے سمجھنا چاہ رہے ہیں، قرآن اور حدیث تو ہمارا دین کا مصدر ہو گیا، لیکن اصل سوال ہے فہم دین کا مصدر کیا ہے۔ جب آپ فہم دین کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو اس میں آپ پھر جائیں گے کہ بھائی سب سے بہتر فہم کس کا، ٹھیک ہے۔ پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین، اسی میں ہی اتنے مسائل کھڑے کیے جا سکتے ہیں، اگر کرنے والا بدزن ہو اور وہ چاہے کہ کھڑا کرے ہو تو وہ ایک بندہ آگے کہے گا کہ بھئی تمام تعریف ہے اللہ کے لیے، چلو یہ اس نے ترجمہ لیا، ہم تو تفسیر میں جا ہی نہیں رہے، ترجمے کی بات کر رہے ہیں۔ دوسرا آگے کہے گا اچھا یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے، مطلب اس سے ثابت ہوا کہ آج کے بعد ہم کسی کی تعریف ہی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے بھئی، یہ بھی ایک فرقہ بنا لے، اس بات پر بھی کوئی بات نہیں۔ پھر ایک تیسرا گروہ آئے گا، کہے گا چونکہ ہم کسی کی تعریف نہیں کر سکتے تو اب جس نے کی وہ شرک کرے گا۔ ارے بھائی، اور اس کو آپ اسی فارمولے کو جتنا ایکسپینڈ کریں گے وہ اتنا ایکسپینڈ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو میرے بھائی کوشش کریں کہ دین جو ہے نا ان کی اصل سے لیجئے، دین اپنی جہاں سے آیا تھا وہیں سے ہم کو دوبارہ لوٹنا ہوگا، خصوصاً فہم کے لیے، کیونکہ ان کو خیر القرون کہا گیا ہے، طائفہ منصورہ، سلف صالحین، ہم وہاں سے لینے کے قائل ہیں۔ اور الحمدللہ اس وقت جتنے بھی میجر مسالک موجود ہیں وہ سب بھی ان کے قائل ہیں، وہ بعد میں آ کر تھوڑی سی رائے بدل دی جاتی ہے، وہ الگ معاملہ ہے، لیکن اس کے علاوہ ان کا انکار کوئی نہیں کرتا کہ خیر جو ہے پہلے 3 دور میں رہے گی، اور صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے اسٹوڈنٹس تھے، تو انہوں نے اگر جو مقصد لیا، جو مطلب لیا، وہ سب سے بہتر ہوگا، اس پر تو ٹھپا لگ چکا ہے۔ الہ یہ کہ آپ کے پاس پھر اس سے بھی اوپر کی چیز قرآن سے یا جو ہے صحیح احادیث اس کے بھی خلاف جائے فہم کے، جو ایسا اب تک مجھے نہیں دکھا الحمدللہ۔ تو میری سیٹسفیکشن کے لیے میرے سارے سوالات کے جوابات مجھے دین کے حوالے سے جو ملے وہ اس دور سے مل چکے، تو اب جب اس دور کے سے مجھے جواب مل رہے ہیں فہم کو لے کر کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ پھر پورے قرآن پر بھی جاتا ہے، تمام احادیث پر بھی جاتا ہے کہ ایک ہی چیز کے 1500 مطلب انسان اپنی ذاتی عقل سے لے جاتا ہے، اسی لیے عقل کو وہی کتابیں کیا گیا ہے، تو فہم بھی ہمیں اسی دور سے ملتا ہے اور وہاں سے انشاءاللہ لے لیتے ہیں، اور پھر اس کے حساب سے اگر تحقیق کریں گے تو ایک ایک کر کے نا ساری گتھیاں سلجھتی جائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ غامدی کو نہیں سننا، یہی سوال ہمیں بھی پریشان کر رہا ہے، بالکل سامنے ان کی ویڈیو سے نہیں جا رہی ہے، ہم انہیں منع کر رہے ہیں تو کہتے ہیں معتدل دین تو غامدی بیان کر رہے ہیں، آج کل کالج میں تو انہی کی کتابیں پڑھی جاتی ہیں، یار بھائی جب راج ہی آپ کا جو ہے نا شریعت کے حساب کا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، تو کیسے ہم آپ اس کو جو ہے نا پیچھے ہٹائیں گے کہ بھائی
آپ کو اپنے جواب دہ ہونا ہے. آپ نہیں اگر آپ کو اس قابل نہیں بنایا گیا یا اتنا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا گیا، اتنا مکلف نہیں کیا گیا کہ آپ جائیں اور جو ہے نا اسکولوں کی کتابیں پھاڑ دیں اور نصاب بدل دیں اور یہ کریں اور وہ کریں. اپنے تئیں کوشش کریں اور بچنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے، اپنے تئیں اس کو ہٹانے کی، اس کا سدباب کرنے کی اپنی استطاعت کے مطابق، اور اپنی ذات کی وجہ سے اس سے بچنے کی کوشش کریں. اور اسی وجہ سے تو دیکھیں، جو عہدیدار آئے گا، جو سسٹم میں اوپر بیٹھے گا، وہ اپنے حساب کی چیزیں لائے گا. کچھ دن پہلے ہمیں ایک بھائی نے بھیجا ہے، تو پتہ نہیں کیا کچھ غلاظت جو ہے 11ویں یا 12ویں جماعت کی کتاب میں تھی. اور توبہ، یعنی تو ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کیجیے. اور ایک دفعہ اور میں دیکھوں کہ آپ اصل میں پوچھنا کیا جائے. اور یہ معتدل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہماری معتدل کی، اچھے کی، برے کی، ہر چیز کی ڈیفینیشن بھی انہوں نے بدل دی ہے. ایسا نہیں ہے. معتدل تو وہ ہے جو ہمیں اسلام سے مل رہا ہے. ٹھیک ہے، اسلام سے ملنے کے بعد اب اگر کوئی بھی انسان آتا ہے اور کہتا ہے کہ 1400-1500 سال بعد میں وہ 30 مار 60 مار خان ہوں جس کو دین سمجھ آ گیا ہے، تو یہ کیسے ہو گیا بھائی؟ آپ کا نام کہاں لکھا ہوا ہے قرآن یا حدیث میں کہ ایک اور بندہ آئے گا جس کو میں نبوت تو نہیں دوں گا لیکن فہم سمجھا دوں گا کہ اس کو جیسے سمجھ آیا اور کسی کو نہیں آیا. اور یہ غامدی صاحب کی اپنی بھی ذاتی وہ ہے بھی نہیں. ٹھیک ہے، یہ ایک سلسلہ چلا ہے، سر سید احمد خان سے شروع ہوا ہے اور پھر بڑی شخصیات اس میں گزری ہیں، اور اس کا ایک اپ گریڈڈ ورژن اب غامدی صاحب پیش کرے، اور ان کے بعد بھی یہ ہوگا. یہ فتنے ایسے ہی چلتے رہیں گے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، تا قیامت بڑھتے رہیں گے. ہمیں بس اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. سب خواتین کا بزنس کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں، شریعت کی حدود میں ہو تو بہت اچھا ہے. ٹھیک، شریعت کی حدود میں خواتین بزنس کریں، جابس کریں، آن لائن کام کریں، کوئی بھی ایسی چیز گھر میں بیٹھ کر کی جا سکتی ہو یا کسی کو پڑھایا جا سکتا ہو، وہ کرنا چاہیے، کوئی مسئلہ نہیں. اور چاہیے سے مراد یہ کہ شوہر اجازت دے رہا ہو، یہ بھی شریعت کی حدود میں سے ہے. اور ضرورت بھی ہو، ضرورت نہ بھی ہو، اپنی جو ہے نا مینٹل اس کے لیے بھی آپ کر سکتے ہیں، صحت کے لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن جہاں شریعت سے تجاوز ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، جہاں بے پردگی ہوتی ہے، جہاں اختلاط ہوتا ہے، پھر صحیح نہیں ہے. پھر صرف گنجائش نکلتی ہے مجبوری میں، اس مجبوری میں جس میں سور کھانا بھی جائز ہو جاتا ہے، جو جتنا آپ کو زندہ رکھ سکے. تو ایک بہت ہی فائن لائن ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کو کراس نہیں کرنا ہے. اس حدود میں رہتے ہوئے جو چاہے کریں آپ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور باہمی رضامندی سے ہی بالکل ٹھیک ہے. اور وہ جو ایک اور صاحب ہیں جو پوچھ رہے تھے میڈیسن فری کیسے ہیں، وہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا. تو اصل موضوع شاید ہمارا وہی تھا اس وقت. لیکن یہ دیکھیں، ہر بندے کا نا کیس بائی کیس ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی اصل آپ کی باڈی کیا مانگ رہی ہے، کیا چاہ رہی ہے. کیا آپ دوائیوں کے عادی تو نہیں ہو گئے؟ اور اگر ہو گئے تو اچانک چھوڑ دینے سے کیا ہوگا؟ ہر چیز کے کانسیکوینسز، آپ کے پاس چوائس ہے لیکن ایوری چوائس ہیز کانسیکوینسز. تو اس کے لیے بھی کوشش کریں کہ اس طرح سے سوچیں کہ بھائی سلولی اسٹیپ بائی اسٹیپ اس سے بچنے کی کوشش کریں. اور ایک وقت ہوگا جب آپ مجبور ہو جائیں گے لینے کے لیے، تو تب لینا بھی پڑے گا. ٹھیک ہے، آہستہ آہستہ آئے، ہومیو پر آئے، طب نبوی کو دیکھیں. اچھا، اور میں دیکھتا ہوں اگر کچھ سوال ہے، ورنہ پھر ہم اس کو سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام بھائی، رحمۃ اللہ وبرکاتہ. حسنات حسین شاہ صاحب، علماء سو کے بارے میں سوشل میڈیا پر لکھنا کیسا ہے؟ اور اس میں دوسری بات یہ کہ علماء حق بھی ان کے ساتھ رگڑے جاتے ہیں، یعنی سوکھی کے ساتھ گیلی بھی جاتی ہے. اچھا، سوال اچھا ہے، لیکن پھر سے میں نے ابھی تقریباً 10-15 منٹ پہلے اس بارے میں کہا کہ بھائی علماء سو کے بارے میں آپ کو نام لے کر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، انلیس کہ کسی کی بات اتنی خطرناک ہو کہ اس کی نشاندہی ضروری ہو جائے. وہ ایک الگ وہ پھر کرنا لازمی ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے بھی ان لوگوں کو کرنے دیجئے جو اس لیول کے ہیں. ابھی میں اٹھ کے ٹھیک ہے یہ بتاؤں ذاکر نائک صاحب کو کہ بھائی ذاکر نائک صاحب یہ غلطی کر رہے ہیں اور وہ غلطی کر رہے ہیں، کیا میرا اتنا تجربہ ہے؟ نہیں. کیا میں ان کے جوتے میں ہوں؟ نہیں، مجھے پتہ ہی نہیں ہے. میں ہوں کیا کہ میں ان کو جا کے کچھ بھی بولوں؟ ٹھیک ہے، یا کسی اور بھی آپ عالم ایک علماء حق کو لے لیجئے. اب ایک بندہ آتا ہے جو اس لیول کا ہے، جن کے پاس آڈینس بھی ہے، علم بھی ہے، فہم بھی ہے اور ریچ بھی ہے، وہ جا کے کرے، وہ اس کا کام ہے، اس کو کرنے دیجئے. اپنی ذات سے آپ
اور دوسری چیز یہ کہ جب آپ حق کی بات کریں گے نا، آپ بتائیں گے یہ توحید بیان کریں گے تو تمام شرک اپنے آپ ختم ہو جاتے ہیں، وہ خود ہی کاٹ دیتا ہے باقی سب کو. ٹھیک ہے، ایسے کرے کوشش. اور میں دیکھتا ہوں کیا سوال ہے. بھائی آپ کا سوال کیا تھا؟ السلام علیکم. آج کل دارالحرب میں کون سا ملک آتے ہیں اور کیا؟ جی بھائی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. دیکھیں بہت ہی دلچسپ سوالات، اور میرا تو پسندیدہ موضوع بھی ہے سیاست. تو اس کے حوالے سے ایسا ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے دارالاسلام کیا ہے. جب آپ یہ سمجھ جائیں گے کہ دارالاسلام کی کیا تعریف ہے تو آپ کو خود سمجھ آ جائے گا کہ دارالکفر کیا ہے، دارالحرب کیا ہے، دارالامن کیا ہے. ٹھیک ہے، اس پر ہماری تحریر ہے. میں انشاءاللہ آپ مجھے میسج کیجئے، میں آپ کو اس کا لنک بھیج دوں گا، اور وہ آپ پڑھیے، آپ کو انشاءاللہ اس کو بھی جواب مل جائے گا. وعلیکم السلام. الحمدللہ دانش بھائی ٹھیک ٹھاک. نماز گھر میں ہو جاتی ہے، یہ ایک بھائی نے سوال کیا ہے. دیکھیں بھائی ہو جاتی ہے، کیوں نہیں ہوگی، اللہ قبول کرے بس. لیکن کیا افضل ہے؟ نہیں. کیا جماعت کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے؟ ہاں. ٹھیک ہے، تو مرد کے لیے جماعت کے ساتھ پڑھنا بہت ضروری ہے. یہاں عورتوں کا انتظام ہو، عورتیں بھی جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. بات ہم وہ کریں گے جو دین سے ثابت ہو چکی ہو. اس کے بعد لوگوں کی رائے ہمارے لیے اہمیت نہیں رکھتی، الا یہ کہ وہ رائے اس دین کے مناسبت سے ہو. ٹھیک ہے. کیا دین کے بارے میں عوام عامہ نجی محافل میں بہت بے احتیاط گفتگو کرتی نظر آتی ہے، اس کے بارے میں کوئی نصیحت فرما دیں. دیکھیں بھائی میرے پیارے بھائی، آپ نے جو بولا وہ اس کا ہمیں بھی ادراک ہے، ہم بھی دیکھ چکے ہیں اس کو. لیکن ہوتا یہ ہے کہ کچھ معاملات میں ہمیں اختیار ہے اور کچھ میں نہیں ہے. احسن انداز میں ایک داعیانہ مزاج کے ساتھ، ٹھیک ہے، حکمت کے ساتھ جب آپ سمجھائیں گے تو اس بات میں اثر ہوتا ہے. اگر آپ بھی جائیں گے اور تقوی کے بجائے فتویٰ کا انداز استعمال کریں گے تو جس نے نہیں سمجھنا وہ ویسے بھی نہیں سمجھے گا. الٹا یہ کہ دو چار لوگ اور بدگمان ہو جائیں گے کہ اس بندے کے پاس تو طریقہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دیکھنا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے کہ بھائی اسلام اپنی حقیقت میں کیسا ہے، اللہ ہم سے اس وقت کیا چاہ رہا ہے. اور جب ان چیزوں کو ہم نظر میں رکھیں گے تو انشاءاللہ یہ بھی سمجھ آ جائے گا کہ کیسے ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے. جیسے ذکر الہی کا کتنا بتایا گیا ہے، فضائل بتائے گئے ہیں کہ جس محفل میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو وہاں فرشتے آ جاتے ہیں. تو سوچیں جہاں کوئی اس کا متضاد کر رہا ہو وہاں کون آتا ہوگا، کس کی مجلسیں ہوتی ہوں گی. سوچیں خود ہی. تو اس لیے اس سے بچیں گے ہم انشاءاللہ. جس شخص تک دین اسلام کا پیغام نہیں پہنچا اور اس کی وفات ہو گئی تو اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ وہ ویسے سارے اچھا کام کرتے ہیں. بھائی جو غیر مسلم جس کا انتقال ہو گیا، اسلام اس کے بارے میں واضح طور پہ بتاتا ہے، اور خصوصاً شریعت نبوی کے آ جانے کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس کا اسلام خاتمہ دین پر نہیں ہوتا، ایمان کے ساتھ نہیں ہوتا. بہت سے کلمہ وہ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں کہ اگر اللہ بہتر جانتا ہے نا، یہ تو کس کا خاتمہ ایمان کے ساتھ ہوا اور کوئی کون جو ہے کب نکل چکا تھا اپنے کسی بھی نظریے کی وجہ سے، یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے. اس پہ ہم انگلی اٹھا کر نہیں وہ کر سکتے پوائنٹ آؤٹ. ہاں مسائل بتا سکتے ہیں کہ ان کے لیے بتا دیا گیا ہے کہ بھائی دنیا میں ہی ان کے ساتھ تمام اچھے اعمال کا نعم البدل دے دیا جاتا ہے، آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نا انصافی نہیں کرتا. آپ دیکھ لیجیے آج جتنے باطل پرست لوگ ہیں کتنے کامیاب ہیں. اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو یہی کہ ان کو ان کی کرتوتوں کے اور اعمال کی جو ہے نا بہتر نعم البدل دنیا میں دیا جا رہا ہے. دوسرا کیونکہ ان سے بہتر جو لوگ ہونے چاہیے تھے وہ خود ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے دین سے دور ہیں. تو یہ ایک ہم پر عذاب کی قسم ہے جس میں تفرقہ بھی آ گیا ہے اور تقسیم در تقسیم کا کھیل چل چکا ہے. ہم اپنی کوشش اور خواہش سے الگ الگ جماعتیں بنانے لگ جاتے ہیں، اور صرف گدی کی شوق میں یا نام و نمود کی شوق میں. تو ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کر ہمارا کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم دین حق بیان کریں اور صرف بیان نہ کریں، اپنے 5 ساڑھے 5 6 فٹ کے جسم پر اس کو اپلائی کریں، اپنے کردار سے متاثر کرنا سیکھیں. ٹھیک ہے. ایک اور سوال صابر حسینی صاحب پوچھ رہے ہیں، دین کو کیسے سمجھیں اور بچوں کو کیسے سمجھائیں جبکہ آپ دیکھیں دین کے لیے مدارس اور مساجد موجود ہیں، مجالس اور محفل ہو رہی ہوں، ڈائمنڈ اجتماع جس میں لاکھوں لوگوں کی شرکت ہوتی ہے، مگر اس سب جدوجہد کے باوجود علماء سے دینی انتظار سے خارج. الحمدللہ بہت 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 بہترین سوال کیا ہے آپ نے. دیکھیں ہر انسان جو ہے نا اپنی الگ الگ فیلڈ کے حساب سے کام کر رہا ہے، اور ہر ادارہ بھی، ہر گروہ بھی، ہر جماعت بھی. ہم یہ نہیں کہتے، دیکھیں جو جہاں سے خیر مل رہی ہے نا
وہ تو بہت اچھی چیز ہے. وہ اپنے علم اور اپنے جو ہے نا اصولوں پہ چل رہے ہیں اور اس کے حساب سے اس کو صحیح سمجھ کر رہے ہیں. اللہ ان کو جزائے خیر دے، چاہے وہ جو بھی ہوں، ایکس وائی زیڈ. ٹھیک ہے. مجھے یہ سوال اصل میں دوبارہ پڑھنا پڑے گا کیونکہ ذرا سا طویل تھا. دین کو کیسے سمجھائیں بچوں کو. اچھا، ہمیں خود اخلاص کے ساتھ یہ کام کرنا ہوگا. اپنی ذات کے طور پر ہمیں اسٹیپ اٹھانے ہوں گے. مثال سے دیتا ہوں آپ کو میں کہ جب ہم جاتے ہیں، مثال کے طور پر آپ کے پاس 25,000 روپے، ٹھیک ہے، اور آپ کو فون خریدنا ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ بھائی ظاہری بات ہے، آپ 1500 دفعہ تو انٹرنیٹ پر چیک کریں گے، 5-6 لوگوں سے پوچھیں گے کہ بھائی کون سا صحیح ہے کون سا. بہت سے لوگ پوسٹ ڈال دیتے ہیں کہ ان 2 فون میں سے اتنی تحقیق ہم اتنا سا اس پہ کر رہے ہیں. ایک سبزی کی ریڑھی پر بھی جا رہے ہیں آپ تو ٹماٹر اٹھا کے دیکھ رہے ہیں کہ سوراخ تو نہیں ہے، یہ تو نہیں ہے، وہ نہیں ہے، آلو پیاز ایک ایک چیز کو ہم اس نہج سے دیکھ رہے ہیں. اور اس کے بعد جب دین کی باری آتی ہے ہم بولتے ہیں چلو نا شارٹ کٹ سے مل تو رہا ہے، جیسا بھی مل رہا ہے، باقی سبھی تو اسی دوڑ میں دوڑ رہے ہیں. آنکھیں بند کر کے ہم دوڑنے لگ جاتے ہیں. ایسا نہیں کریے. ٹھیک ہے، تحقیق کیجیے اس پہ. اور بچوں کو بھی اسی حساب سے تھوڑی دیر پہلے آپ اس ویڈیو کو انشاءاللہ ریوائنڈ کر کے دیکھیں گے تو بچوں کے حوالے سے ہم نے تفصیل سے اس پہ بات کی ہے. اور کیا سوال ہے؟ دین کے بارے میں عوام نجی محفل میں بہت بے احتیاط، اس پر کو بات کر چکے ہم. دوسرا سوال دیکھتے ہیں انشاءاللہ. کاروبار کی صورت میں کیا ظہر کے ساتھ عصر کی نماز ادا ہو سکتی ہے کیونکہ عصر کی نماز رہ جاتی ہے؟ دیکھیں اگر رہ جاتی ہے پھر تو آپ ادا کر ہی دیجیے. اپنی بھرپور کوشش کریں کہ باجماعت آپ کو نماز مل جائے. ٹھیک ہے، اب الگ الگ اوقات میں ہی. اگر ممکن نہیں ہو رہا تو پھر ملا کر پڑھیے، اور ملا کر بھی باجماعت پڑھی جا سکتی ہے تو بہت اچھا ہے. آپ کو ایک فرد چاہیے اور آپ اور ایک اور بندہ، اگر کسی وجہ سے مسجد نہیں پہنچ پا رہے تو. ورنہ تو افضل وہی ہے کہ جماعت ایک مستحکم طور پر جماعت کے ساتھ پڑھی جائے، وہ بہت اچھا ہے. لیکن نہیں ہو پا رہا تو پھر کریں اور کوشش کریں کہ اس کو معمول نہ بنائے، کیونکہ ظاہری بات ہے جس چیز کا اجر و ثواب زیادہ ہے وہی چلے گا. ہاں تو اور اس میں پھر آپ ڈیلے کر سکتے ہیں، اس کو تھوڑا سا ڈیلے کر کے کسی بھائی بہن کو اپنے ساتھ ملا کے، بھائی کو، 2 بھائیوں کو، 3 بھائیوں کو، جو بھی آپ کے ساتھی ہوں، کیا ہو یار جماعت کر لیتے ہیں، ہماری رہ گئی تھی یاد ہے پڑھی نہیں تھی، تو اس طرح کر کے آپ باجماعت پڑھیں، ان کو زہرے ملا دیجیے، کوئی مسئلہ نہیں. عادت نہ بنائیں بس اس کو، کیونکہ ایک مرکز ہے، ایک منبر موجود ہے ہمارے پاس، ادارہ موجود ہے، تو وہاں ہمیں جمع ہونا ہے جماعت میں. اس کی ایک الگ ہی لیول ہے، اس کا اجر و ثواب کے متبادل کچھ نہیں ہے. تو کم ثواب پہ کیوں جو قناعت کرنی جب زیادہ کا ذریعہ موجود ہے. ٹھیک ہے، مجبوری میں آپ کو اجازت ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. کاروبار کی، اچھا یہ ہو گیا. بگنرز کے لیے کون سی بک ریکمینڈ کرتے ہیں آپ؟ سہیل بھائی بگنرز کے لیے ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا دلچسپی کیا ہے. لیکن ہر انسان ہر فیلڈ میں تو ماہر نہیں بن سکتا نا. تو آپ اپنی دلچسپی بتائیں، ہم اس کے حساب سے انشاءاللہ کوشش کریں گے آپ کو کتاب جو ہے نا ریکمینڈ کریں. میں آپ کو میسج کر دوں گا اس بارے میں. اور پہلی چیز تو یہ کہ 2 چیزیں بلکہ 3 کو اگر ہم اٹھا لیں، قرآن، سیرہ اور احادیث، یہ پیریڈ، یہ 3 جب آ جاتی ہیں نا، اس کے بعد بہت دیر تک بیچ میں کچھ نہیں ہے، پھر کچھ آتا ہے. پھر ہم مانتے ہیں کہ بھائی فہم بہت ضروری ہے، کیونکہ ان 3 کو بھی اچھے پیرائے میں ان کے جو بھی نفس مضمون ہے اس کو سمجھنے کے لیے فہم بہت ضروری ہے. تو یہ الٹرنیٹ چل رہا ہے کہیں نہ کہیں، اس کیٹیگری میں نہیں ہے لیکن ان تینوں کو کسی طرح سے اس میں ہے، موجود ہے. یہ آ گیا آپ کے پاس. اس کے بعد پھر آ کے آتی ہے ہمارے پاس دوسری چیزیں، بھئی تعلیم سے حوالے سے ہو گئی، معاشیت کے حوالے سے ہو گئی، معاشرت کے حوالے سے ہو گئی، سیاست کے حوالے سے ہو گئی، کیونکہ یہ سب بھی دینی کا حصہ ہے. تو آپ اپنا مجھے وہ بتائیں کہ کیا آپ کا جو دلچسپی ہے اس پہ ہم انشاءاللہ ریکمینڈ کریں گے. مخلص مشورہ دیں امت مسلمہ کی خواتین دوسری خواتین کے. اچھا ہاں جی، یہ سوال بھی بہت اچھا تھا. ہاں خیر خواہی ہونی چاہیے بہن. ٹھیک ہے، خیر خواہی ہوگی تو انشاءاللہ کام اچھا ہوگا. ہم نے اپنی انا کو مارنا ہے، دبانا ہے. ہم نے دل بڑا کرنے کے لیے ہمیں ترجیحات بدلنی ہے. چاہے وہ آپ کی بہن کا مسئلہ ہو، چاہے وہ کسی دوسری عورت کولیگ کا مسئلہ ہو، یا وہ ہمارا فیوریٹ مضمون دوسری شادی والی بات ہو، کوئی بھی ایسی چیز ہو. ایک عورت جب یہ پابندی لگا دیتی ہے دوسری عورت پر، اپنے شوہر پر، کہ وہ دوسری عورت نہ لائے، جبکہ وہ حتی الامکان، یہ ہم یہاں پر اچھے مردوں کی بات کر رہے ہیں، جو
دوسری عورت کے قابل نہیں ہے نا، وہ ایک بھی عورت کے قابل نہیں ہے، آپ ان کے ساتھ کیا کر رہی ہیں؟ پہلے تو یہ بتائیے. ہم تو یہ سوال کریں گے آپ سے کہ اگر وہ انصاف نہیں کر سکتا اور وہ فطری طور پہ نا انصاف ہے تو آپ کیوں ہیں ان کے ساتھ؟ اور اگر آپ کے ساتھ کر رہا ہے تو پھر یہ آپ کا بنتا نہیں ہے. دو میں سے ایک کنڈیشن ہوگی، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ترجیحات میں فکر آخرت بہت ضروری ہے. فکر آخرت ہوگی، ایمان ہوگا کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ ہم سے اس وقت کیا چاہ رہا ہے، تو ظاہر بات اب سوچنے کی ضرورت ہے کہ جب آپ اپنے شوہر پر پابندی لگا رہی ہوں، خدا نہ خواستہ شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے یا غصے میں طلاق ہو جاتی ہے، جو بھی ہو جاتا ہے، اب آپ کو بھی تو ضرورت ہوگی. آپ کو بھی تو اکیلا رہنا کوئی بڑا فخریہ کام نہیں ہے نا. وہیں آپ بقیہ تمام عورتیں آپ پر پابندی لگائیں گی تو آپ کیا کریں گی؟ کسی کی بھی سچویشن کو سمجھنے کے لیے ان کے جو ہے نا سچویشن میں بیٹھ کر آپ کو سمجھنا ہوگا معاملے کو کہ ان پر کیا بیت رہی ہے. اور بہت ساری اس پہ تو اتنی تحریر ہے ہماری ہمنا بہن کے کیا کہا جائے. اور دیکھتے ہیں غیر مسلم معاشرے میں رہتے ہوئے کہ کسی عیسائی کو یا ہندو کو مذہبی تہوار کی مبارک کے حوالے سے. اچھا جی، ابھی پرسوں کی بات ہے، ہمارے ایک بھائی تھے آ کے ہم سے پوچھنے لگے کہ یار آپ کی کب جاب ہوگی اور یہ ہوگی وہ ہوگی، کیونکہ ہم دیوالی کے اس پہ نا آپ کو کچھ لانا چاہ رہے ہیں آپ کے لیے. ہم سب کام کرتے ہیں انڈیا سے. ہم نے معذرت، لیکن ہمیں اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا. اس طرح کے جتنے بھی آتے ہیں وہ سب میں جو ہے نا شرک کا عنصر موجود ہے. ہیلووین تو جب شرک کا عنصر موجود ہے تو ہمیں اس سے بے حد بیزاریت کی ضرورت ہے. اس بیزاریت کو ہم دعوت کی وجہ سے ظاہر نہ کریں، وہ ایک الگ بات ہے کہ بھئی دعوت کے تقاضے یہ ہیں کہ ہم متاثر کریں اپنے اچھے کردار سے. ٹھیک ہے، اچھے کردار سے متاثر کرنے کے لیے ہمیں ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی پڑے گا، مسکرانا بھی پڑے گا اور ان کے لیے خیر خواہ بننا پڑے گا، وہ ایک الگ معاملہ ہے. لیکن جہاں بات اصول کی آ جائے گی وہاں کوئی گنجائش نہیں ہے. کوئی مبارکباد دینا نہیں بنتی. میری کرسمس پر اور غالباً دیوالی پر مجھے یاد نہیں پڑتا، ہوگا کچھ نہ کچھ میں نے لکھا ہے، لیکن میری کرسمس پہ تو بڑی تفصیل سے لکھا ہوا ہے میں نے. اس تحریر کو پڑھیے ضرور. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. اور اگر سوالات ختم ہو گئے تو پھر ہم انشاءاللہ لائیو ویڈیو کا سیشن بھی ختم کر رہے ہیں. کافی دیر ہو چکی ہے، غالباً 1 گھنٹے سے اوپر ہو گیا. دیکھیں اتنی لمبی ویڈیو میرا ارادہ نہیں تھا بنانے کا، لیکن چونکہ سوالات آئے جا رہے ہیں تو ہم بھی چاہ رہے ہیں کہ کوئی وہ باقی نہ رہ جائے. فکر شاہ ولی اللہ کے نام پر جو تنظیم عبدالخالق آزاد رائے پوری صاحب والی ہے، اس کے بعد مجھے نہیں معلوم بھائی. میں نے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی صاحب کے بارے میں پڑھا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک حد تک یہ ان کی فکر کے ساتھ کوئی تحریک ہے یا نہیں میرے علم میں نہیں ہے. اور جو چیز مجھے معلوم نہیں ہے اس پہ میں کیا اپنی طرف سے کچھ بھی بولوں. مجھے جو چیز نہیں پتا ہوتی کیونکہ میں طالب علم ہوں تو وہ مجھے نہیں پتا، اس میں مجھے کوئی شرم اور محسوس نہیں ہوتی قبول کرنے میں. تحقیق کر کے کچھ نہ کچھ جانا جا سکتا ہے. ٹیکس لینا شریعت میں منع ہے کیا؟ بجلی اور گیس کے بل میں ٹیکس میں شمار ہے؟ جی بالکل شمار ہے، ہر چیز میں ٹیکس موجود ہے اس وقت. ٹیکس پر بھی کتنا کچھ لکھا ہے، لیکن یہی ہے کہ ٹیکس بڑی خطرناک چیز ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلی بات. لیکن جہاں امر مجبوری آ جاتا ہے وہاں پر ہمیں اس پہ رخصت دی گئی ہے، کیونکہ نظام نہیں ہے تو ظاہری بات ہے رخصت ہے. پر اس کو کم از کم دل میں تو برا جانے، کہیں موقع ملے تو کسی کو سمجھا دیجیے اور اس بات سے بے فکر ہو جائیں گے، مار دیے جائیں گے، اٹھا لیے جائیں گے وغیرہ وغیرہ. یار آپ حق بات کرتے ہوئے گئے، اگر ایمان پر خاتمہ ہو رہا ہے تو انشاءاللہ شارٹ کٹ ہے. اتنی بڑی زندگی کا رسک کیوں لینا ہے جہاں پر کبھی بھی ایمان گنوا دیں. ہماری جب منزل وہی ہے تو آپ کو اگر 2 فلائٹس آپ بک کر رہے ہیں، ایک فلائٹ بک کر رہے ہیں، آپ کو کینیڈا سے ٹورنٹو سے کراچی جانا ہے مثال کے طور پر، آپ کو $1000 میں ایک فلائٹ مل رہی ہے جو سیدھا کراچی لے جا رہی ہے وداؤٹ اینی اسٹاپ، اور ایک فلائٹ مل رہی ہے کہ جس میں آپ کی 5 کنیکٹنگ فلائٹس ہیں، ہر جگہ اسٹاپ ہے، ہر جگہ دورانیہ کچھ اسٹے کرنا ہے، سب کچھ. تو کون پریفر کرے گا؟ انلیس اس کو وہاں نکل کے کچھ ڈھونڈنا نہیں ہو، کوئی مقصد نہیں ہو، صرف ایمرجنسی میں پہنچنا ہو کسی منزل پر کراچی میں، تو وہ بھائی ڈائریکٹ فلائٹ کو زیادہ کوشش کرے گا کہ پیسہ بھی ایک ہی ہے، سب کچھ ہے، تو کیوں ہم کوئی کنیکٹنگ فلائٹس کو ترجیح دیں گے. ٹھیک ہے، ایک تو یہ بات. اور دونوں کی کوالٹیز بھی اگر برابر ہے، ہم یہاں پی آئی اے کو ایمریٹ سے وہ نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، تو جب ایک منزل پر پہنچنا ہے اور مقصد کیا ہے؟ آخرت کی کمائی، تو اگر کسی ایک ذریعے سے بھی شارٹ کٹ سے شہادت مل جاتی ہے تو کیا برا ہے اس میں؟ بلکہ بہت اچھی بات ہے. یہ تو اس سے ڈرنا نہیں چاہیے، بے فکر ہو جائے.
10 سال کے بچے کے لیے انگریزی میں قرآن پاک کا ترجمہ کون سا تجویز کرتے ہیں؟ کوئی بھی قرآن پاک کے ترجمے کی جہاں تک بات آتی ہے تو ہم اس میں کسی ایک مخصوص فکر کو لے کر نہیں چلنے والے. ہم کوئی بھی پڑھ لیتے, ترجمہ ہی ہے نا, اور پھر اس کو ہم کاؤنٹر چیک بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, مولانا جونا گڑھی صاحب ہیں, تفہیم القرآن ہے, مودودی صاحب ہیں, تقی عثمانی صاحب کا موجود ہے, معرفت القرآن, اور اس طرح کے جتنے بھی ہیں. تفسیر کی بھی. اور تو دیکھیں, ایک پڑھنے والا ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر پڑھنے والا کوئی ریسرچ کے لیے کر رہا ہے تو وہ پھر باقی ساری تفاسیر سے گزرے گا وقت کے ساتھ ساتھ. لیکن ایک بچے کے لیے تو کوشش کرے کہ جو آسان اور سہل ہو. ٹھیک ہے, ترجمے کے طور پر. اور ترجمہ زیادہ تر جو مجھے ملتا ہے 2-4 چوک کو چھوڑ کے سب آسان ہے, تو اس میں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اور کچھ ہے کیا؟ اور کیا ہے؟ فقہ میں تقلید کیا جا رہا ہے جی. اچھا, یہ بھی بڑا اختلافی موضوع ہے, اور کیونکہ ہم دائی کے طور پر یہاں موجود ہونے کی کوشش کر رہے ہیں, بننے کی کوشش کر رہے ہیں, اس قابل اللہ بنایا ہمیں. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں کو بھی لینا ہے جو غلطی پر ہیں. اب یہاں پر غلطی کرنے والے آپ کو غیر مقلدین میں بھی ملیں گے اور مقلدین میں بھی ملیں گے. تو پھر حق کہاں ہے؟ دونوں جگہ ہے. دونوں جگہ کہنے کے مقصد صرف یہ ہے کہ جب عوام الناس کی سطح پر, میں اپنی بات کروں گا, میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے کسی کی کیا فکر ہے اور کیا سوچ. میری ذات کی حد تک میں تحقیق کا قائل ہوں. ٹھیک ہے, تحقیق کا قائل ہوں, تو اس کی وجہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ میں باقی سب کی رائے دیکھوں گا انشاءاللہ, اور اس کے بعد کوشش کروں گا اپنا ایک تقویٰ کے تو اس پر جو ہے نا کوئی ایک رائے اپنا لوں گا, کیونکہ تمام ائمہ کرام بھی. جی بھائی, پتہ نہیں کسی کوئی بھائی کال کر رہے تھے, اس کے دوران وہ ریزیوم سے ختم ہو گئی. اچھا, اب میں دیکھتا ہوں اگر کوئی اور سوال ہیں کہ نہیں ہے تو پھر انشاءاللہ اس کو ہم سمیٹتے ہیں یہیں پر, پھر دوبارہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ. چلیں جی, پھر انشاءاللہ اگلی دفعہ کوشش کریں گے مزید اس کو کنٹینیو کریں, کیونکہ یہ جو سلسلہ بیچ میں کسی نے کال کر کے خراب کر دیا, اس سے معاملہ جو ہے نا اچھا نہیں رہا, اور ایک تسلسل ٹوٹ چکا ہے, اور کچھ لوگ بھی جو ہے نا ساتھ چھوڑ چکے ہوں گے. تو اس کے لیے انشاءاللہ بات کریں گے دوبارہ پھر کبھی, وقت مقرر کر کے آپ سب سے ایک ساتھ گفتگو کریں گے. ٹھیک ہے جی, اجازت چاہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.